وہ کام کر سکتے ہیں. تو اگر ارباب بصیرت جو ہیں، صاحبان عقل بصیرت جو ہیں، ان کا بھی یہی مسلک ہو کہ نہیں صاحب قرآن نے جو کچھ لکھا ہے اس پہ تو آنکھیں بند کر کے ایمان لانا چاہیے، یہ جو پہلا مفہوم ہے یؤمنون بالغیب کا ہمارے ہاں، اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ کوئی چیز تحقیق تصدیق وغیرہ تفتیش اور علم کی روح سے نہیں ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ایمان لے آنا ہے. تو یہ الباب کا ہے کہ لیے صاحبان عقل بصیرت کا ہے کہ لیے صاحب وما یذکر الا اولو الالباب. لیکن طریقہ اس کا کیا ہوگا، یہ ہے اہم چیز. طریقہ اس کا یہ ہے کہ قرآن کے اندر محکمات آیت متعین مفہوم والی واضح طور پر جو کچھ باقی کہا گیا ہے اس کا کوئی مفہوم ایسا نہیں صحیح ہو سکتا جو محکمات کے خلاف جائے. اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے اندر کسی قسم کا اختلاف اور تضاد نہیں ہے، لہذا متشابہ آیت وہی محکم کا درجہ حاصل کرے گی جو اس کی جس کا مفہوم اس کے محکمات کے خلاف نہ جا رہا ہو. خلاف جا رہا ہے تو ہمیں رکنا ہوگا کہ ابھی ہماری تحقیق حقیقت تک نہیں پہنچ سکی، ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی آپ کو؟ یہ دیکھیے آیت ختم. ربنا، یہ لوگ ہیں اولو الالباب، نکلتے ہیں حقیقت کی تلاش میں علم کی وادیوں، آرزویں دل میں یہ مچلتی ہیں کہ ہمارے نشو و نما دینے والے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے صحیح راستہ جو ہے وہ دکھا دیا ہے تو پھر ایسا نہ کہیں ہو جائے کہ اس کے بعد ہمارے دلوں میں کسی قسم کی کبر بھی پیدا ہو جائے. تو ضد یا زائد جو اس کے معنی ہوتے ہیں صحیح راستے سے ادھر ادھر ہٹ جانا، ایسا نہ ہو جائے ہمارے ہاں کہ چلے تو ہیں ہم ایک مجرد حقیقت کو، ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو ایک ایسی شکل میں دیکھنے کے لیے کہ جو محسوس نہیں تو کم از کم محسوس طور پہ سمجھ میں آ جائے، اور اس کا نتیجہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اصل حقیقت سے ہٹ کے کسی اور ہی طرف چل نکلیں. ایسا نہ ہو. یہ کیسے ہوگا؟ عجیب چیز ہے برادران عزیز. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو وحی کو رحمت کہا ہے، اس لیے کہ انسانیت کی صحیح نشو و نما جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہو سکتی. اپنے آپ کو وہاب کہا ہے. وہاب کے معنی ہوتا ہے بغیر کسی معاوضے اور صلے کے کوئی چیز عطا کر دینے والا. وہی کسی معاوضے اور صلے سے نہیں ملتی، مزد بھی نہیں ہے، انسانی محنت کا محصول بھی نہیں ہے، فکر انسانی کی تخلیق بھی نہیں ہے، وحدی طور پر خدا کی طرف سے ملی ہے. اس نے یہ عطا کیا ہے یہ اس رحمت کو، سامان نشو و نما کو وحدی طور پر اپنی طرف. اس لیے کہا کہ یہ جو ہے کہ ہمارے قلوب میں کسی قسم کی کجربی پیدا نہ ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر براہ پہ جہاں ہم کھڑے ہوں ایسا کر کہ تیری طرف سے یہ جو ہدایت ملی ہے وہ ابھر کر ہمارے سامنے آ جائے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، دیکھیے الفاظ، ہم اپنی فکر کے پیچھے چلے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جہاں زندگی کا دوراہا آئے گا وہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرف سے مڑا جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فکر خام کی روح سے، یا وہ ڈیٹا جو ابھی مکمل نہیں ہوا ہمارے پاس، جتنی انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اس کی روح سے ہم یقینی طور پہ سمجھ لیں کہ ہم ادھر جانا چاہیے، ہمیں ادھر جا نکلیں. اور ادھر جا نکلنے سے کیا ہوگا عزیزان میں یہ بھی سمجھا دوں، ادھر ادھر جا نکلنے سے انسان کی محنت، وقت اور توانائی جو ہے وہ زیادہ صرف ہوتی. یہ ادھر ادھر نکلنے والے راستے جو ہیں ٹرائل اینڈ ایرر کے روح سے فکر اور علم انسانی، اس کی محنت، یہ اسی صراط مستقیم پر لے جاتا ہے آخر میں جا کے. قرآن نے کہا ہے جو ہمارے بارے میں محنت کرتا ہے ہم اس کو سبل نہ اپنے سبل دکھاتے ہیں. عجیب چیزیں عزیزہ نے من کیا عرض کروں، اور یہ وقت کی کیفیت یہ ہے کہ
یہ مقام کھینچ رہا ہے میری، ہم انہیں اپنے سبل دکھا دیتے ہیں. سبل کہتے ہیں ان پگڈنڈیوں کو جو آخر الامر جا کے ہائی روڈ میں مل گئی، جو ہمارے بارے میں یہ جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کو سبل دکھاتے ہیں. اور یہ سبل جو ہیں یہ پھر جا کے آخر الامر وہی جا ملنا ہے. ایک دور آنا ہے جہاں فکر انسانی، علم انسانی اپنی محنت، کاوش، تجسس، تجربات، مشاہدات، مطالعات کے بعد ان حقائق تک پہنچ جائے گا کہ جو وحی نے عطا کیے تھے. فرق صرف اتنا ہے، اس نے 1400 سال پہلے عطا کیے کہ انسان کی محنت لگ جائے. یہ لاکھوں سال کی محنت کے بعد ہڈیاں توڑوا کر، آگ اور خون کی ندیاں پار کر کے، کئی عظیم جنگوں کے بعد کسی ایک حقیقت کے اوپر پہنچے گا ضرور. ہر دو امیر کارواں، ہر دو کا منزل رواں، عقل بہیمہ بھی مرد، عشق مرد کشا کشا. اللہ نے اس شخص کو کیا انداز دیا تھا بات سمجھنے کا اور کہنے کا. عقل اور وحی دونوں امیر کارواں ہیں، دونوں منزل کی طرف جا رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ اسباب، ذرائع، ٹرائل اینڈ ایرر کے طریقے سے لے جاتی ہے اور عشق کھینچ کے لے جاتا ہے. عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام. اس زمین و آسمان کو دیکھ کر سمجھا تھا میں، وہی یہ کرتی ہے صاحب. اگر تو موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی ہے وہاں وحی کی، تو وہاں کہا یہ تھا کہ موسیٰ انکا بواد مقدس طوا فاخلع نعلیک، موسیٰ اب اپنی جوتیاں اتار دے، تیری مسافتیں اب سمجھ کے طے ہو گئی ہیں. وحی کے ذریعے سے وہ حقائق لے جن کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا. اب تمہیں صحرا نوردیوں کی ضرورت نہیں ہے. ووجدک ضالا فہدی، قرآن نے حضور کے متعلق فرمایا ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا، مجھے حقیقت تمہارے سامنے آ گئی. اتنا ہی فرق ہے سر. اقبال کے الفاظ میں ریولیشن یا وحی اٹ اکانومائزنگ ہیومن ایفرٹس، اکانومائز کرتی ہے انسانی جدوجہد کو. اس لیے اس مقام پہ وہ یہ کہتے ہیں غلط قدم اٹھ گیا، پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے ہم، پھر کتنی صدیاں لگ جائیں گی ہمیں صحیح راستے کے اوپر آنے پہ، تو کیوں خامخواہ کے لیے اتنا وقت اور توانائی اور یہ ضائع کیا جائے. حب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے جو تم نے ہدایت کا سامان بھیجا ہے وہ ہمیں اس مقام کے اوپر عطا کر دے. عزیزان من، اگر یہ جو سامان ہدایت عطا ہوا تھا اور ایک جھلک اس کی دیکھی ہے زمانے کی آنکھ میں، کہیں اسی ہدایت کے اوپر یہ کارنامہ جسے امت محمدیہ کہتی ہے یہ چلتا رہتا، معلوم نہیں آج انسانیت کہاں ہوتی. ہم ایک چاند کے اوپر 2 انسانوں کے پہنچنے کے اوپر جشن منا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہاں تک آج انسانیت کا کارواں پہنچا ہوتا. یہ انسانیت کے خلاف جو جرم ہے اس کے مجرم ہم ہیں جنہوں نے کتاب کا وارث ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. یہ ہدایت جو ہے جو یوں ملتی ہے بجلی کی چمک کی طرح سے راستے کو روشن کرنے والی، یہ تو ہی دے سکتا ہے. ہم اپنی فکر کے راستے سے اگر چلے بڑی لمبی راہیں ہوں گی، بڑے سامان ہلاکت راستے میں آئیں گے، پھر کہیں جا کے معلوم نہیں آج کا چلا ہوا انسان کب جا کے وہاں پہنچے گا. اور تو اگر یہاں ایک جھلک اپنے نور کے قرآن کے ذریعے سے دھیرے دے گا، قدم صحیح راستے پہ اٹھ جائے گا، وہی منزل جو صدیوں میں طے ہونی تھی دنوں کے اندر طے ہو جائے گی. عزیزان مومن، ہم سورہ آل عمران کی آیت 7 تک آ گئے. وقت ہو گیا، ورنہ بات تو ابھی اور آگے چلنی تھی. بہرحال اگلے درس میں بھی میں 2-1 لفظ اسی کے متعلق مزید عرض کروں گا. باقی ہیں 2-1 چیزیں. قرآن نے اپنے آپ کو، پورے قرآن نے اپنے آپ کو محکمات کہا ہے، متشابہات بھی دوسری جگہ کہا ہے. میں عرض کروں گا کہ ان کے معنی کیا ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم